ذکر ہم کرتے ہیں، درود شریف ہم پڑھتے ہیں، تلاوت ہم کرتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ان دنوں میں اگر ہم کریں گے یہ ساری چیزیں تو اس کی عبادت کیا ہوگی، اس کا ثواب کیا ہوگا، زیادہ ہوگا۔ تو پھر تھوڑا سا کر نہ لیں، میرے ساتھ پڑھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ درود شریف بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور نفل کی کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھے، نوافل کی کیا کرے، کوشش ہو زیادہ کرے۔ نوافل اصل میں یہ اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا کیا ہے، ایک ذریعہ ہے۔ جو بندہ نفل زیادہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو قریب کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنے کیا کرتا ہے۔ اور دیکھو فرض نماز ہم پڑھتے ہیں، واجب ہم پڑھتے ہیں، سنتیں بھی ہم پڑھتے ہیں، تو آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میں کبھی کبھار درس میں بھی بتاتا ہوں کہ صلاۃ تسبیح اگر ان دنوں میں ہم پڑھیں تو اس کا ویسے بھی بہت فضیلت ہے، اس کا ویسے بھی کیا ہے، بہت ہو، لیکن اگر ہم ان دنوں میں پڑھیں تو وہ پھر ان کوئی کیلکولیٹر ایسا نہیں ہوگا جس کا وہ اجر و ثواب اکٹھا کر سکے گا۔ تو انشاءاللہ کس کس کا ارادہ ہے کہ 10ویں ذی الحجہ تک ہم صلاۃ تسبیح پڑھیں گے؟ کسی بھی وقت پڑھ لے، دن میں پڑھ لے یا رات میں پڑھ لے، کسی کو تکلیف نہ دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فرض نماز پڑھنے میں بھی بہت کمزور ہیں، فرض نماز پڑھنے میں کیا ہے، لیکن اگر ہم آج دوسرا ذی الحجہ ہے، پہلا ہے تو رات تو چلی گئی، آج والی رات دوسری ہے نا، تو یہ جو گزری ہے اس میں جنہوں نے تہجد پڑھے ہیں اللہ رب العزت ان کا اجر و ثواب ان کو دے، لیکن جنہوں نے نہیں پڑھے وہ کوشش کرے کہ اگلے جو 7-8 دن ہے اس میں ہم تہجد ضرور پڑھیں۔ ہاتھ اٹھائے، وہ ضروری نہیں ہے آپ 100 نفل پڑھیں، 1000 نفل پڑھیں، کم از کم 2 رکعت پڑھیں، کم از کم کتنا پڑھیں۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ تہجد کے ٹائم اللہ رب العزت کا رحمت، وہ الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سے الفاظ ہے، لیکن اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر اور آواز کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی اپنا حاجت بیان کرے میں اس کو پورا کروں، کوئی سوال کرے میں اسی وقت قبول کروں۔ تو ان دنوں میں اگر ہم تہجد کے وقت فجر سے پہلے پہلے رات کے آخری حصے میں ہم اللہ کو یاد کریں اور اپنی جتنی بھی بگڑیاں ہے اللہ کے سامنے رکھیں، جن کا خاص طور پر اولاد نہیں ہے وہ ان کے لیے دعا کریں، جن کے رشتے نہیں ہے وہ ان کے لیے، جن کے تجارت میں مسئلہ ہے وہ ان کے لیے دعا کریں، ماں باپ کے لیے دعا کرے، کوئی بیمار ہے ان کے لیے دعا کرے، جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت کی دعا کرے، اگر کوئی مقروض ہے تو ان سے نجات کی دعا کرے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں، تہجد کی نماز۔ اور ایک بات بھی یہ بھی یاد رکھے، اگر ہم ان 7-8 دنوں میں یہ نماز پڑھنا شروع کریں تو اللہ رب العزت ہمیں اگلے پورے سال میں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور ہمارے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ اور ایک جو مسئلہ ہے وہ عام طور پر آپ لوگوں نے سنا ہے اور دوبارہ سن لیں کہ جن لوگوں نے قربانی کا ارادہ کیا ہوا ہے، جن لوگوں کے اوپر جو صاحب نصاب ہے، جن کے اوپر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی کے لیے جانور خریدے ہوئے ہیں یا خریدیں گے، لیکن ان کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے، تو ان لوگوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے بال، ناخن یا جسم کا کوئی حصہ نہ کاٹے، یہ نہ کاٹے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے،
یہ ایک مستحب عمل ہے. مستحب عمل کا کیا مطلب؟ اب ہم کہتے ہیں نا مستحب ہے، اکثر ہمیں مستحب کا پتہ نہیں ہو کہ مستحب ہوتا کیا ہے. مستحب ہوتا ہے کہ ثواب کا وہ امیدوار ہے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں مجھے ثواب اور نیکیاں دیں گے، مجھے اجر دیں گے. اور ہم یہ اس لیے کر رہے کہ جو لوگ حج پہ گئے ہیں ان کے ساتھ یہ مشابہت ہے. ان کے ساتھ یہ کیا ہے؟ اب جو لوگ حج پہ گئے ہیں ان کے لیے یہ کاٹنا جرم ہے. بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، سلا ہوا کپڑا پہننا، خوشبو لگانا، یہ ساری چیزیں ان کے لیے کیا ہے؟ پابندی ہے ان کے اوپر. تو ہم بھی ان کے ساتھ تشبیہ کرتے ہیں، مشابہت اختیار کرتے ہیں. وقوف عرفہ، سارے لوگ کہاں کہاں سے کونے کونے دنیا سے آئے ہوئے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں. تو ہم یہاں سے تھوڑا بہت مشابہت کر کے کہ ان کی دعاؤں میں بھی ہم بھی شامل ہو جائیں. ان کی دعاؤں میں وہ کیا ہے شعر کا مجھے تو پورا یاد نہیں ہے، لیکن ہم یہ مشابہت کر کے آئے ہیں یا اللہ آپ کے سامنے. حقیقت میں بدل دے، ہم صورت لے کر آئے. اب کیا پتا قیامت والے دن اللہ رب العزت، اچھا آپ نے 10 دن صرف اس لیے ناخن نہیں کاٹے، آپ نے 10 دن اس لیے بال نہیں بنوائے کہ آپ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے، جاؤ آج کے دن میں نے تمہیں حاجیوں کے ساتھ حشر کر دیا. تو اللہ رب العزت قادر ہے اس بات پہ کہ نہیں؟ دوسری طرف یہ بات بھی سن لے، اگر جو حج پہ نہیں گیا یہاں پر وہ قربانی کرنا چاہ رہا ہے، یا جن کی قربانی نہیں ہے اور وہ ناخن کاٹتا ہے یا وہ بال کٹواتا ہے، تو ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگاؤ، بلکہ وہ گناہگار نہیں ہوگا. وہ گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ یہ کوئی فرض عمل یا کوئی واجب عمل نہیں ہے. تو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا. دوسرا، اکثر لوگ قربانی صاحب نصاب ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، ان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، وہ قربانی نہیں کرتے، کہتے ہم یہ کسی بیوہ کو دیتے ہیں یا کسی یتیم کو دیتے ہیں، اس میں ثواب زیادہ ہے. اس میں ثواب کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھو، حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں قربانی کا، وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ نہ آئے. وہ ہمارے عیدگاہ یعنی وہ ہمارے قریب نہ پٹکے. کتنی سخت ہے. تو جو لوگ جن کے اوپر قربانی واجب ہے، اور جو لوگ ہاں صدقہ جتنا مرضی کرے، یتیموں کو دے دے، بیواؤں کو دے دے، اور پورا سال پڑا ہے، یہ جو 9-10 دن ہے پورے سال میں آپ جو صدقہ کرتے ہو اتنا ثواب نہیں ہے جو ان دنوں میں کرو گے جتنا اس کا ثواب ہے. لیکن قربانی اور قربانی والے دن قربانی کے علاوہ کوئی بہتر عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے. خون بہانا جانور کا، اس کے علاوہ کوئی عمل بہتر ہو. ایک بندہ ایک بکری یا بکرا ذبح کرتا ہے، یا 7 بندے ایک جانور ذبح کرتا ہے، ان کو جو ثواب ملتا ہے، دوسرا بندہ 1000 اونٹ کسی اور دن یا 1000 اونٹ کے پیسے کسی اور دن اور لوگوں کو دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ان کو اتنا ثواب نہیں ملتا. 2 چیزیں یاد رکھو، جو قربانی کا جانور ہے اللہ رب العزت اس کے ہر بال کے بدلے قربانی کرنے والوں کو ثواب دیتے ہیں، نیکیاں دیتے ہیں. اور اس کا جانور کا جو خون ہے وہ زمین پہ بعد میں لگتا ہے اور وہ اللہ کے دربار میں پہلے پہنچ جاتا ہے. وہ اللہ کے دربار میں، تو اللہ کے دربار میں پہنچ کر وہ کیا کہتا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں نا وہ اللہ کے دربار میں چلے گئے، تو وہ کیا کہتا ہوگا؟
کہ یہ جس نے قربانی کی ہے یا اللہ اس کو جہنم میں نہ ڈالے، یا اللہ اس کو سزا، وہ گناہگار ہے، خطاکار ہے، سیاکار ہے، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن یا اللہ یہ جو قربانی ہے یہ صرف آپ کی رضا کے لیے کی ہے۔ اب اس نے قربانی کی اور آپ راضی نہ ہو تو پھر قربانی کا کیا فائدہ؟ اب میں اس بندے کی طرف سے آیا ہوں تو یا اللہ اس کو سزا نہیں دینی، اس کی قربانی کو قبول کرنا ہے، اس کی قربانی کو کیا کرنا ہے؟ تو اللہ رب العزت یہ جو 9-10 دن ہیں اس میں جو بھی ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے ہیں کوشش کریں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عبادات کا مجموعہ ہے۔ زکوٰۃ ہم سال میں 1 مرتبہ دیتے ہیں، زکوٰۃ ہم سال میں، لیکن یہ ایسے دن ہیں کہ جب ہم صاحب نصاب ہو اور پورا سال نہ بھی گزرا ہو پھر بھی ہم قربانی واجب ہے، پھر بھی قربانی کیا ہے؟ مالی عبادت، ہم پیسے دیتے ہیں، اپنی جمع پونجی دیتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، جمع پونجی دیتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ذکر و اذکار، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، انہی دنوں میں ہے۔ تلاوت ان دنوں میں جتنا ہو سکے کم از کم 1 ختم تو کر لے ہم، تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اور نفل زیادہ سے زیادہ پڑھیں، نفل زیادہ سے۔ ایک مسئلہ اور یاد رکھ لو، جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے وہ قربانی نہ کرے تو وہ پورے سال پھر ہر روز جانور ذبح کرتا رہے، اتنا اس کو ثواب ہو جتنا ثواب اس کو قربانی والے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کو جانور ذبح کرنے سے۔ ایک بندے نے 1 جانور خریدا ہے، وہ قربانی کرتا ہے، بہتر یہ ہے کہ خود چوری چلائے، لیکن بعض لوگ نہیں چلا سکتے تو ان کو چاہیے کہ ادھر کڑے ہو، کوئی اور بندہ چوری چلائے یا قصائی چلائے۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ خون بھی نہیں دیکھ سکتے، خاص کر ہماری جو خواتین ہوتی ہے، تو پھر وہ ان کو اجازت دے دے اور ٹھیک ہے وہ قربانی ان کی طرف سے ہو جائے گی۔ لیکن اگر 1 سے زیادہ بندے ایک جانور میں حصہ دار ہے تو وہ سب جو ہے ان کا نیت ٹھیک ہو کہ یہ ہم سب اللہ کے رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ اگر کسی ایک کے نیت میں کوئی جول ہے تو سب کی قربانی خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ اب دلوں کے حال وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن بظاہر کوئی ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو کیا ہو، حق مارنے کا ارادہ ہو، اور جب ہم قربانی کریں تو ہماری نیت گوشت کا نہ ہو، ہماری نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا ہو۔ اور ایک اور جمعہ بھی آ رہا ہے اس میں بھی بتا دیں گے، لیکن قربانی کا سب سے بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ گوشت جتنا بھی ہے اس کو 3 حصے کیا جائے۔ اس کو کتنے حصے کیا جائے؟ 3 حصے کیا جائے۔ نمبر 1 حصہ غریبوں کو دے دے، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے دے، اور تیسرا حصہ خود اپنے پاس رکھے۔ تیسرا حصہ کیا کرے؟ یہ سب سے بہترین عمل ہے اور بہترین طریقہ ہے اور سنت طریقہ ہے۔ ہاں سارا آپ دے سکتے ہو غریبوں کو، اور سارا اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہو، سارا خود بھی کھا سکتے ہو، لیکن وہ افضل اور بہتر عمل نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جانور زیادہ قربانی کرتے ہیں تو پورا جانور ایک جانور وہ دیتے ہیں غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک جانور وہ رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں، اور ایک جانور وہ اپنے گھر کے لیے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایسا بھی کرنا کیا ہے؟ درست ہے اور ٹھیک ہے۔ دوسری بات قربانی کے متعلق وہ یہ ہے کہ قربانی کی جو کال ہے وہ آپ 7 حصے بھی کر سکتے ہیں، اگر 7 بندے ہیں، 5 بندے ہیں تو 5 حصے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کوئی عام طور پر کرتا نہیں ہے۔ اور گروپ میں کسی ایک کو ضرورت ہو تو اس کو بھی دے سکتے ہیں، سارے مل کے کہیں ہاں اس کو دے دے۔ وہ کوئی چیز بنانا چاہتا ہے، جیسے ہمارے علاقوں میں ان سے چارپائی بناتے ہیں
کرسیاں بناتے ہیں یا نیچے زمین پہ بیٹھ کے اوپر چوکیاں وہ بناتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز ہے، ایسا کرنا کیا ہے؟ لیکن جو قصائی ہے اس کے جانور کے کوئی مزدوری مقرر ہے، 10,000 15,000 20,000 30,000 جو بھی ہے، بطور مزدوری اس کو وہ کال نہیں دے سکتے، بطور مزدوری اس کو وہ کال ہو، ہاں وہ غریبوں کا حق ہے، وہ فلاحی ادارے میں دے دے یا جہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ضرورت ہے ان کو دے دے. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال اگر ہم رکھیں گے تو بڑی بڑی مصیبتوں سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائیں گے. اب ٹائم پورا ہو گیا تو سنتیں پڑھیں. السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. شکریہ.